أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على نبيه وصفيه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم. آپ عزیزان کی خدمت میں سورہ مبارکہ البقرہ آپ تمام عزیزوں سے درخواست کروں گا کہ اپنے اپنے موبائل یا آف کر دیں یا ان کی بیل بند کر دیں تاکہ یہ وقت جو مغرب سے پہلے ہمارے پاس ہے تو توجہ کے ساتھ بات کی بھی جا سکے اور سنی اور سمجھی بھی جا سکے. سورہ مبارکہ البقرہ اس سورت کی ایک ایسی آیت میں نے آپ کی خدمت میں صلوات پڑھنے محمد ایک ایسی آیت میں نے تلاوت کی آپ کی خدمت میں کہ جو 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے تکرار فرمائی ہے. جب کوئی اپنی بات کو تکرار کرتا ہے تو وہ سننے والے کو اس بات کی اہمیت کی طرف مزید توجہ دلوانا چاہتا ہے. اور اگر تکرار کرنے والا خود اللہ ہوتا تو پھر اس کی مخلوق کو ہر چیز سے بڑھ کر اس بات کی اہمیت پر توجہ کرنی چاہیے. اب ذرا غور سے سنیے. یہ آیت نمبر 134 بھی ہے سورۃ البقرہ کی اور پھر چند آیات کے بعد آیت نمبر 141 بھی یہی آیت ہے. بات کیا فرمائی ہے اس میں؟ ایک ایسی بات فرمائی کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا جو نظریہ ہے قیامت میں بخشے جانے کا وہ اس آیت میں کی گئی بات کے بالکل الٹ ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس آیت میں کچھ لوگوں سے جو بڑے ماننے والے تھے حضرت ابراہیم کے کس کے؟ حضرت ابراہیم کے
بڑے ماننے والے تھے حضرت اسحاق کے، بڑے ماننے والے تھے حضرت یعقوب کے، لیکن ان کا مسئلہ یہ تھا کہ کہتے تھے ابراہیم اسحاق تے یعقوب تو اسی صدقے جا بھی ہے، لیکن جڑی یہ گلاں وہ سکھا کے گئے وہ اسا کوئی نہیں کرے۔ کہتے سیانے جی میں آج کو لوگ آنے سوڑے مدینے آلے دی جتی تو صدقے لیکن کوڑ مارنا نہیں چھڑنا، گزارا نہیں۔ مولا علی دی تلوار تو صدقے پر نکی بھینڈ دا ہاتھ کھاون تو نہیں کھلونا، گزارا نہیں ہوتا۔ توجہ فرما رہے ہو؟ تے ایو جی قوم پہلے بھی گزری ہے، ایو جی استاد کوئی پہلی باری نہیں جمتے۔ وہ آتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو اسی بندے ہیں، انہاں دے صدقے اساں این جنت وچ بڑھ جائے۔ جی ابراہیم، اسحاق، یعقوب انہاں دے صدقے اساں بخشیا جانا۔ اللہ نے انہاں نوں آکھیا تسی گھر جدڑ تائی تسا او کم نہیں کرنے جڑے ابراہیم سکھا کے گیا ہے، نرا ابراہیم ابراہیم کرن دی وجہ تو تھوڑی بخشش ہوئے نہیں۔ اب آیت سنیں، جن کو شوق ہو قرآن پڑھنے کا 134 سے 2-3 آیتیں پہلے بھی پڑھ لیں، وہاں پہ یہ سارے نام آپ کو مل جائیں گے۔ ابراہیم، اسحاق، یعقوب علیہ السلام۔ ایک بات اور بھی بتا دیں، یہ جن کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تسا کوئی نہیں بخشینا ہے، یہ صرف امت نہیں ہے ان نبیوں کی، ان کی اولاد تھے۔ کوئی سید بیٹھا ہے تو توجہ فرما رہے، بڑا تعجب ہوتا ہے۔ ہم نے بعض عقیدے وہ بنا لیے ہیں جن کے الٹ بات اللہ نے اپنے کلام میں کی۔ کیوں؟ کیونکہ اصل اللہ کلام گلے آئی جیندیاں نو سناون واسطے، اصل مردیاں واسطے کرتے۔ پتہ نہیں اللہ کا ساڑھی سور رلتی نہیں، اللہ سے ہماری رائے ملتی نہیں کو ضد بنائی گئی۔ تو سنیں آیت نمبر 134 فرمایا تلک امت قد خلت، اس کا ترجمہ یہ غور سے سنیں، وہ ایک امت تھی جو گزر گئی۔ کون سی امت؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب۔ ٹائم کیونکہ کم ہے نا تو میں پچھلی آیتیں اس لیے نہیں پڑھی، اور اگر آپ اجازت دیں ترجمہ آپ کو سنا دیں جس سے پچھلی آیتیں کون سی ہیں سنا کر ذرا غور سے صلوات پڑھیں محمد والے۔ اذان کتنے بجے؟ جی یہ پیچھے صلوات پڑھیں۔ پچھلی چند آیتیں تاکہ آپ کو اور بات واضح ہو۔ حضرت ابراہیم کا ذکر شروع ہوتا ہے سورۃ البقرہ میں اس آیت سے جو آپ سب کو پتہ ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ جب اللہ نے امتحان لیا جناب ابراہیم کا، امتحان میں پورے اترے،
अल्लाह ने फरमाया मैं तुझे इमाम बना रहा हूँ लोगों का। जनाब इब्राहिम ने फरमाया और मेरी नस्ल में से भी इमाम होंगे। अल्लाह ने फरमाया जालिमों तक मेरा ये अहद नहीं पहुँचेगा, यानी जो जालिम हो वो अल्लाह का नुमाइंदा। फिर बात चलती है, खाने काबे की बात होती है, बैतुल्लाह की, फिर हज़रत इब्राहिम की दुआओं की बात होती है। ये सारी करने के बाद फिर अल्लाह फरमाता है वस्फ़ा बिहा इब्राहीम बनीहि व याकूब, और इसी बात की वसीयत की थी इब्राहीम ने अपने बेटों को और याकूब ने। इब्राहीम और याकूब का तो पता है जी। हजरत याकूब सारे यहूदियों के वालिद साहब। इंशाअल्लाह अल्लाह एडी गंदी औलाद भी किसे जेडी हजरत याकूब को मिली, प्यो नबी ते औलाद दे आज दे करतूत भी वेख लो। समझो बीमार है। अभी इसराइल क्या कर रहा है, ये कि इसराइल आपको पता है किसका नाम, किसका लक़ब है? इसराइल हजरत याकूब का ही लक़ब था। इसका माना होता है अल्लाह का बंदा। प्यो अल्लाह का बंदा ते औलाद इब्लीस के बंदे। अल्लाह फरमा रहे, ये आयतें उतरी है मदीना में, जब अल्लाह के नबी हिजरत करके मक्के से मदीने जा चुके थे। माहौल जरा समझ लें, मदीने में यहूदी भी रहते थे। अल्लाह ने बताया ये यहूदी नाम तो बड़ा लेते थे नबियों का, असी फलाने दी उम्मत, फलाने दी औलाद, लेकिन बेईमान पक्के थे, सारे पुट्ठे काम करते थे, सारी अल्लाह की नाफरमानियां करते थे, और सारा कुछ करके कहते थे साढ़े सिवा जन्नत जाए कोई नहीं सकता। गल गलती मिलती तो नहीं साढ़े पूरा थोड़ा साढ़े घर पे भी आ गए। सारे पुट्ठे काम करके भी कहते सड़की, जो अल्लाह के नेक बंदे उनकी बात नहीं हो, उसी की बात हो रही है जो ऐसा हो, और उन्हीं को अल्लाह ने खबरदार किया कि इतनी सरकशी और नाफरमानी अल्लाह की करके किस आखे है तुसी जन्नत जाना तो थोड़े सिवा किसी होर जाना ही नहीं। किसने कहा जन्नत में कौन जाएगा? इसलिए तुम जाओगे क्योंकि इब्राहिम का नाम लेते हो, इसलिए जाओगे कि इसहाक और याकूब का नाम लेते हो। तो सुनो, वो कौन थे? वो तो अल्लाह के इतने फर्मा बरदार थे कि जब कोई बंदा दुनिया से जा रहा होता है तो उन्होंने अगे आगे इमरान पे आते अब्बा मेरा एक किला छड़ गया, तो मैं 2 किले तो बच्चों को दे के जावा जमीन, ठीक है ना। असल कुछ बनाया ही है, कुछ बिगाड़िया कोई नहीं, पैसे जोड़ जोड़ के, और कई तो हराम हलाल का भी लिहाज नहीं करते, ठीक है ना। तो एक साढ़े इलाके पटवारी आई, थोड़े इलाके के नेक होसणगे इंशाल्लाह। साढ़े इलाके च पटवारी आई, वो जेड़ा भी गरीब अनपढ़ बंदा जमीन बेचता है ना, वो कुछ मरले अपने ना कर छड़ता, खुमस कटता ही जो बीमार खुमस कट के अपनी जेब में मरता है। बाद पता लगता कई मुरब्बियां का मालिक बन गया। तो मजे की गल है कि अपने ना तो नहीं करेंगे, सियाने होंगे, ठीक है, अपने ना नहीं करेंगे तो अपनी समाड़ी के रिश्तेदारों ने ना कर बंदा है, अपने ससुराल है उन्होंने कई बंदे ही हो गए। वो न कर तू आराम खाता लिंदर तू खा तो जमीन ऐसा खाड़ी, अल्लाह ताला ने लिंदर तू खाना तो जमीन तवज्जो फरमा रहे। तो जो दुनियादार बंदे होते हैं ना, उनको मौत आए ना, ओए पुत्र उधरों भी पैसे लेने नहीं, उधरों है मेरा सोना पे है, ऐसे फलाना करना है। लेकिन जो अल्लाह के बंदे होते हैं उनकी बस उन्हें क्या फिक्र होती है कि नहीं साड़ी औलाद दीन ना छाड़ दे, साड़ी औलाद। हजरत इब्राहिम की वसीयत सुने,
حضرت ابراہیم کی وصیت قرآن میں تھوڑا سا اشارہ ہے، آپ اپنے آقا اور مولا علی کی وصیت سے پڑھیں نہج البلاغہ میں تو سنیں۔ اللہ فرماتا ہے اور وصیت کی ابراہیم نے اسی بات کی اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب نے کیا وصیت کی؟ یا بنیہ، اے میرے بیٹو، یا بنیہ، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین۔ چن لیا ہے تمہارے لیے کیا؟ دین۔ کون سا دین چنا ہے؟ فرمایا، انداز دیکھنا، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، بس ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں آئے کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ توجہ فرمائیں، آپ کو پتہ ہے مسلمون، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون، مسلم کسے کہتے ہیں؟ ساڑھے آنکھ کھڑے ایک اللہ دے آنکھ کھڑے بڑا فرق ہے۔ اسی طرح چور بھی آتے ہیں، یار ہے تو مسلمان ہے، ڈکیت بھی پاکستان ہے تو رشوت خور، ڈکیت، چور، حرام خور سارے مسلمان ہیں، لیکن قرآن میں مسلم کسے کہتے ہیں؟ مسلم کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، مسلم کا مطلب، لفظ کا مطلب ہے اللہ کے حکم کے آگے جھک جانے والا، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کرنے والا۔ اگر ہم اپنا مسلمان دیکھیں تو کہتے ہیں پاکستان میں جو 90% تو ڈھیر مسلمان ہیں، مسلمانوں کی اکثریت ہے نا، میری بات کو سمجھ آ رہی ہے؟ غور سے سن کے جواب دیجیے گا۔ اگر ہم اپنا نادرہ کا ریکارڈ دیکھیں جا کے ایسے کارڈا والا دفتر جیڑا، تو 90% سے زیادہ کون سا دین ہے لوگوں کا؟ مسلمان ملیں گے نا، لیکن اگر دیکھا جائے اللہ کی فرما برداری کرنے والے کون ہیں تو مسلمان اکثریت میں ہوں گے یا غیر مسلمان؟ میری بات سمجھ آئی؟ اگر یہ دیکھا جائے کہ پاکستان میں اللہ کی نافرمانی نہ کرنے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے، یہ کتنے فیصد ہے؟ مسلم کتنے فیصد ہے؟ تو موڑ لگتا ہے کوئی دا بھی رولا شولا پا کے وہ فرشتہ کی رشوت لے کے شاید 21% ہو جائے، وہ لیکچر کے بڑھنے 20% بھی کوئی نہیں۔ کیوں بلا؟ اس لیے کہ ہم بھی فلانے نبی تو صدقے، فلانے ولی تو صدقے، فلانے امامہ تو صدقے جنت میں جا رہے ہیں، انہاں دی گال منن والے بڑے تھوڑے۔ جی تو اللہ نے فرمایا، ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بچوں کو وصیت کی کہ اللہ نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا آئین، دین کسے کہتے ہیں؟ وہ قانون جس کے تحت زندگی گزاری جاتی ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے دین کا انتخاب کر لیا ہے، بس ایسے فرما بردار بن جاؤ اللہ کے کہ موت جس کا کوئی پتہ نہیں کب آنی ہے، جب بھی آئے اللہ کی فرما برداری کی حالت میں، اللہ کی نافرمانی کی حالت میں موت نہ آنے پائے تھے۔ یہ وصیت ہے حضرت ابراہیم کی اور یعقوب۔ اب جو اللہ کے آخری رسول کے زمانے میں یہودی وغیرہ کہہ رہے تھے ابراہیم کو اسی بندے ہیں، یعقوب کو بندے ہیں، اسی تا پا رہی ہیں، اللہ نے فرمایا نہیں، یہ جو ابراہیم تھے، یہ جو یعقوب تھے، یہ جو اسحاق تھے،
تلک امت قد خلت، وہ ایک امت تھی جو گزر گئی. ابراہیم گزر گئے، اسحاق گزر گئے، یعقوب گزر گئے. غور سے سنیے گا، زیادہ لمبی بات نہیں ہے. وہ ایک امت تھی جو گزر گئی. لہا ما کسبت، ان کے لیے ہیں جو کام انہوں نے کیے تھے. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اگر ابراہیم نے بت توڑے تھے تو اللہ کے ہاں درجہ بھی ابراہیم کو ملے گا. توانوں میں توجہ فرما رہے ہیں. حضرت ابراہیم نے بت توڑے، حضرت علی نے خیبر توڑا. جی نہ اللہ یہودیاں تو ابراہیم دے بت بنن دی سٹوری سن کے آکھنا بڑا سونا پڑے بڑھ جا جنت تے، نہ اللہ صاحب تو خیبر سنتی ہے کہ خیبر سنا تے جنت وچ بڑھ جا. بلکہ اللہ نے کہنا جس نے بت توڑے، قرآن یہ کہہ رہا ہے جس نے بت توڑے تھے ان بتوں کو توڑنے کا مقام بھی اسی کو ملے گا. لہا ما کسبت، جو کام انہوں نے کیے تھے ان کا فائدہ انہی کو ہوگا. اور رہی تمہاری بات وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے فائدے کے وہ کام ہوں گے جو تم نے کیے ہیں. جو انہوں نے کیے وہ ان کے لیے، جو تم نے کیا وہ تمہارے لیے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کا سوال تم سے نہیں کیا جائے گا. اللہ تھوڑی ساتھ تو نہیں پوچھنا حضرت ابراہیم بت کی میں بننے کیسے توڑے ابراہیم نے بت، کیسے مولا علی نے خیبر اکھاڑا، یہ اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا. اللہ ان سے پوچھے گا ابراہیم میرا بندہ تھا، وہ کیسا جینا سکھا کر گیا تھا، اس طرح جیے یا نہیں جیے. علی میرا بندہ تھا، علی کچھ بتا کر سکھا کر گیا تھا، علی کی بات مانی ہے یا بات نہیں مانی. اگر علی کی بات مان کر تم نے کچھ کیا ہے تو وہ تمہارا کیا تمہارے کام آئے گا، ورنہ جو کام علی نے کیے تھے اس کا مقام بھی علی ہی کو ملے گا. اس کی آپ کو ایک چھوٹی سی سوادی سی مثال دے. بسم اللہ بھائی بسم اللہ. ٹھیک ہے، چھوٹی سی اور عمل کوئی اور کرے تے فائدہ کسی اور کو ہوگا. اس کو اس نظریے کو قرآن رد کرتا ہے، نہیں مانتا. اور میں نے کہا یہ آیت نمبر 134 بھی ہے اور آیت نمبر 141 بھی ہے. دو بار اللہ نے ان کو ٹیکا لگایا. باز آ جاؤ، اپنے کرتوت صحیح کر لو ورنہ ابراہیم کر کے نہیں بچو گے، نہ اسحاق اور یعقوب کا ورد کر کے بچو گے. اپنے کام ٹھیک کرو. توجہ فرما رہے ہیں. اب ذرا مثال سنیے. ایک بندہ گیا نوکری لگوانے. کیا کرنے؟ نوکری کے لیے انٹرویو دینے گیا. آگے انٹرویو لینے کے لیے بندے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا آئیں جی بیٹھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نوکری کے امیدوار ہیں؟ اس نے کہا جی بالکل نوکری کے امیدوار ہوں. آپ کو پتہ ہے بڑی مہنگائی چل رہی ہے، حالات بڑے خراب ہیں تو اس لیے میں امیدوار ہوں نوکری کا. انہوں نے کہا ہم آپ سے کچھ سوال پوچھیں گے. انٹرویو لینے والوں نے کیا کہا؟ ہم آپ سے کچھ سوال پوچھیں گے. اگر آپ نے صحیح جواب دے دیے، اچھے جواب دے دیے تو انشاءاللہ آپ کو ہم نوکری میں رکھ لیں گے، نوکری پہ بھرتی کر لیں گے. اس نے کہا جی پوچھو. بڑے جواب تیار ہیں. تو انہوں نے سوال کرنے شروع کیے. سوال کرتے کرتے ایک
ذرا بتائیے گا آپ کے میٹرک جب آپ نے کیا تھا، بورڈ کا ایگزام جب دیا تھا، تو آپ کے میٹرک میں کتنے نمبر آئے تھے؟ اس نے کہا جی میٹرک کا میں نے امتحان دیا تھا تو میرے پیو دے 80% نمبر آئے تھے۔ کہتے انٹرویو والے کہتے نمبر پوچھے، ایک کہتے 10 اے حضرت ابراہیم دے صدقے میری نوکری لگ گئی۔ انٹرویو والے کو غصہ تو بڑا آیا، لیکن ذرا آپ لوگوں کی طرح نرم دل بندہ تھا۔ کیا مہنگائی بہت ہے، بے روزگار بندہ، چلو ایک چانس اور دیتے ہیں۔ میں نمبر ایک دن پوچھن اپنے پیو دے دستا ہوں، نوکری واسطے بھی پیو نہیں گانا۔ تو اس نے کہا اچھا ماشاءاللہ لائق پیو دا پتر، ابا تیرا لائق ابیا تے پتر بھی لائق ہی ہوگی۔ ہوں مینوں اپنے نمبر دس۔ آدھا جی ابے ہوری بڑے لائق آن تے کی تسا پوچھے؟ اس نے کہا اپنے دس۔ اس نے کہا جی دادے اور آن تے 85% آئے تھے۔ کہتے اب فرض کریں آپ انٹرویو لے رہے تھے، آپ کو تو پھر غصہ آ رہا ہے، ایک ہی بندہ نمبر میں اس کے پوچھتا ہوں، پہلے کہتا ہے ابے دے 80%، پھر کہتا ہے دادے دے 85%۔ لیکن آپ نے پھر ذرا غصے پہ قابو کیا اور کہا گیا ایک چانس اور دیتا ہوں۔ پھر آپ نے چہرے پر مسکراہٹ لائی، انٹرویو آپ لے رہے تھے، آپ نے پھر چہرہ اچھا کیا، آپ نے کہا ماشاءاللہ لائق خاندان کے چشم و چراغ، پیو دے 80%، دادے دے 85%، لائق خاندان، ایک ابا تیرا لائق نہیں، دادا بھی لائق ہے، بس نوکری تیری ہے۔ تو بتا تیرے نمبر کتنے ہیں؟ کہتا ہے میرے پردادے دے 90%۔ اب انٹرویو والے نے کہا کہ تو اپنی شکل گم کر، یا پیو نو گھال دے، یا دادے قبر چکڑ دے، یا پردادے دے، اونا دے نمبرات دے تینوں نوکری کوئی نہیں۔ اللہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، وہ تیرا دادا تے پیو تے پردادا امتن قد خلت، وہ گزر گئے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کو فائدہ دیں گے جو نمبر انہوں نے لیے تھے، اور تو جے لیک پیو دی اولاد ہے تے پیو ورگا بڑھ کے بکھا، محنت کر کے نمبر لے کے بکھا، لیکن تیرے ابے نے نمبرات تے تینوں جنت کوئی نہیں ٹھیک۔ توجہ فرما رہے ہیں، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا عمل کرتے تھے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والا۔ توجہ فرمائیں، اب کسی کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا، آنا چاہیے کہ اے مڑ رسول پاک تے اہل بیت ساڑھی شفاعت کوئی نہیں کرنی، شفاعت کرنی ہے، لیکن شفاعت کا مطلب ہے نہیں بھی جھرلو پیر چھڑنا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، شفاعت برحق ہے یا نہیں ہے؟ جی کوئی نہ والا ووٹ بھی ہے جی، بس شفاعت ہے، لیکن شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ شفاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیپر کچھ بھی نہ لکھو تے سفارشی نہ گٹ ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں، شفاعت کا مطلب یہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ
جب قیامت کے دن شفاعت ہوگی تو کیسے ہوگی؟ شفاعت ہوگی تو کیسے ہوگی؟ دو اجازتیں اللہ دے گا تب شفاعت ہوگی۔ کتنی اجازتیں؟ دو اجازتیں۔ ایک اجازت اللہ دے گا اس کو جس نے شفاعت کرنی ہے۔ آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا آپ؟ آیت الکرسی میں کیا پڑھتے ہیں؟ آیت الکرسی کیڑے کیڑے کمہ واسطے پڑھ دو، میں تو یاد آ گیا، ایک گل میں بھی یاد آ گیا۔ ہم آیت الکرسی آپ لوگ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ عام طور پہ کس کام کے لیے پڑھتے ہیں؟ چلو میں میں گیا بازار تے موٹر سائیکل کھلاری باہر جامع لگا تے میں کیا چوری نہ ہوتا ایت الکرسی پڑھ کے ٹھیک ہے کہ غلط؟ گھارج پہ الماری ایک زیور اسی جا رہے ہیں لاہور کو جدیاں واسطے سیر کریں بیگم کو پہ اندر ایت الکرسی پڑھ کے سمجھ لگ گیا رات کی، بڑی اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، لیکن کوئی اور بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ رات کو سونے لگا ہے، رات کو جو ہو ہی نہ جاوے ایت الکرسی جی وغیرہ 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 ایت الکرسی پڑھی جا رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ ہم جو ایت الکرسی پڑھتے ہیں اللہ اس ساڑھے کام میں پوچھ لوے کہ بابا اے آیت الکرسی جڑے کام واسطے میں نازل کیتی کدی اس نیت نال بھی پڑھی؟ اللہ نے آیت الکرسی کیوں نازل کی ہے؟ موٹر سائیکل کے لیے یا ہمارے سونے اور پیسوں کی حفاظت کے لیے؟ آیت الکرسی کس لیے اتری ہے؟ اللہ نے اپنی ذات کا تعارف کروایا۔ سوچو تو صحیح، اللہ تعالیٰ روز بھیجتا بھی پاکستان میں سینکڑوں ہزاروں بندے آیت الکرسی آیت الکرسی آیت الکرسی، تو میرے بارے سوچتا ہے کوئی بھی اے آیت الکرسی اللہ کی ذات کا تعارف کروایا کیوں؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی زندہ، زندگی والا۔ کون سی زندگی؟ جو اس کو کسی دوسرے نے نہیں دی۔ جو کوئی بھی اللہ کے سوا زندہ ہے اس نے زندگی لی ہے کسی سے، اللہ سے، لیکن اللہ وہ ذات ہے جس نے زندگی کسی سے لی نہیں۔ القیوم، ہر چیز کو قائم رکھنے والا۔ یہ پوری کائنات جو آپ کو قائم نظر آ رہی ہے، چلتی نظر آ رہی ہے، کس نے سنبھالا اس کو؟ اللہ نے۔ پر ہم جب آیت الکرسی پڑھتے ہیں ہمارے ذہن میں کچھ اور ہوتا ہے۔ آیت الکرسی کا معنی ہمارے ذہن میں، ویسے تو ہم نے سارے قرآن کے ساتھ یہی کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بعد آیت الکرسی کے ساتھ بھی یہی کی۔ تو اسی آیت الکرسی میں کیا ہے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس شفاعت کر سکے سوائے اس کی اجازت؟ یعنی اللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اتنا طاقتور بادشاہ ہے اور اکیلا بادشاہ ہے اس کائنات کا کہ کسی کی مجال نہیں کہ اللہ کسی کو پکڑنے لگے تو کوئی چھڑوا لے، زبردستی کر کے اے میرا بندہ ہے وہ چھاڑ دے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
زیادہ سے زیادہ اگر کوئی کر سکتا ہے تو سفارش کر سکتا ہے، شفاعت اسے کہتے ہیں، لیکن وہ شفاعت بھی کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا۔ کون ہے؟ من ذا الذی، کون ہے کہ جو یشفع عندہ، شفاعت کرے اللہ کے پاس، الا بإذنہ، مگر ایک صورت ہے اور وہ ہے اللہ کی اجازت۔ بس پہلی اجازت، میں نے کہا 2 اجازتیں ہوں گی شفاعت میں۔ پہلی اجازت کس کو ملے گی؟ شفاعت کرنے والے کو۔ لیکن یہ ایک اجازت کافی نہیں ہوگی، ایک اور اجازت ہے۔ یہ پہلی اجازت کا تو پھر ذکر ہوتا رہتا ہے، دوسری اجازت کا ذکر ہی کوئی نہیں ہوتا، دوسری اجازت کا ذکر کوئی نہیں ہوتا۔ دوسری اجازت کون سی ہوگی؟ غور سے سن لیں اور پڑھیں قرآن مجید میں۔ دوسری اجازت اللہ دے گا، یعنی ایک تو کہے گا مثلا شفاعت کرنے والے سے کہے گا آپ شفاعت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ایک دوسری اجازت بھی دے گا، اور وہ اجازت کیا ہوگی؟ کس کی شفاعت کر سکتے ہیں؟ آپ کر سکتے ہیں، یہ بھی اللہ بتائے گا، آپ کر سکتے ہیں یہ بھی اللہ بتائے گا، کس کی کر سکتے ہیں یہ بھی اللہ ہی اجازت ہے۔ یہ پہلے سنے ہوئے کوئی نہیں سنے ہوئے، کوئی نہیں سنے ہوئے، بورڈ بھی نہ سنے ہوئے، رولا ہی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ سبق کی آیت ہے، سورہ مبارکہ سبق کی آیت ہے۔ مجھے ہاتھ کیوں مارنے کی عادت ہے؟ دیکھیں نکلے سلوات پڑھیں محمد والے سنیں، غور سے سنیں۔